بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گی۔ میں کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آیت پہ میرا اپنا دماغ جو تھا وہ اچھا خاصا پھنسا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس آیت کی خود۔ تو میں انتظار کر رہی تھی کہ کب اللہ تعالیٰ میری سمجھ کو کھول دے گا، کب اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کی سمجھ عطا کریں گے اور میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی بھی بات پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ فوکسڈ ہوتے ہو تو آپ کی دماغ کی گرہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خود بخود کھلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آیت بھی ایسی تھی کہ جس پہ کافی دنوں سے میرا مطلب دماغ لگا ہوا تھا، اور کچھ میں نے دوستوں سے اس کا جواب مطلب پوچھا، کوشش کی، مختلف تراجم پڑھے، لیکن پھر سمجھ وہی جو اللہ کریم نے مجھے عنایت کر دی، تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ڈسکس کروں گی۔ آیت بھی بہت زیادہ زبردست ہے۔ اس کا ترجمہ، یہ ویسے بھی سورہ رحمان آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت زیادہ مطلب ایک عالی شان صورت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکتے بدون سند کے۔ اب سند کی کیا معنی ہے؟ سند کے معنی ہے، بدون کے معنی ہے بغیر، اور سند کے معنی ہے بغیر سرکاری اجازت نامے کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور قرآن میں اس کی میننگ لکھے ہوئے ہیں کہ یعنی آپ جب جہاں پر بھی جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی رابطہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی آپ کا سامنا ہوگا۔ یعنی آپ زمین و آسمان کے کناروں سے نہیں نکل سکتے، آپ جہاں کہیں بھی گئے تو آپ کا سامنا اللہ پاک سے ہوگا۔ پھر ایک اور جگہ پر اس کے معنی بریکٹ میں جو لکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی سائنسی ترقی ہے اور کہیں پر لطائف جو ہے، انسان کے لطائف کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اس کناروں سے نکل سکتا ہے نا۔ تو میں بھی اس پہ سوچ رہی تھی، میرا بھی دماغ اس پہ لگا ہوا تھا کہ آخر اس کی کیا معنی ہے، آخر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک راستہ دکھا رہا ہے، اور راستہ بھی بڑا زبردست راستہ دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو سلطان کی مدد سے۔ تو میں اس پہ مطلب پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ میں اپنے کالج گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں واک کرتے ہوئے جاتی ہوں، تو ایسا تھا کہ میں نے اپنا وہ ہینڈ فری اٹھایا، میں راستے میں پھر وہ کوئی اپنی مرضی کی چیزیں سنتی ہوئی جاتی ہوں نا، جس میں یا مطلب قوالی ہوتی ہے نصرت فتح علی خان کی، یا کوئی سانگز جو مجھے پسند ہوتے ہیں، یا کچھ بھی میں ایسا کچھ سن رہی ہوتی ہوں۔ تو میں نے اپنا ہینڈ فری اٹھایا اور گھر سے نکل گئی، اور راستے میں مطلب پتہ نہیں کیا ہوا، میرا دھیان نہیں گیا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں کچھ سنتی ہوئی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اور جب میں کالج پہنچی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، میں نے کہا یار میرا موبائل گھر پہ رہ گیا ہے، تو وہ ذرا نا آپ میرے کو دے دیں کہ وہ مجھے کالج پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر فون کیا، میں نے کہا میرا موبائل، تو کہتے ہیں کہ اچھا میں اس کو اٹھاتا ہوں تو میں بھیجتا ہوں تمہارا موبائل۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر فون کیا، میں نے کہا میرا موبائل۔ آپ یقین کریں کہ وہ 2-3 پیریڈ تک میرا موبائل میرے پاس نہیں پہنچا تھا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا موبائل میرے پاس نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی، اور جب میں پریشان ہو گئی میرا دماغ اس پہ لگا ہوا تھا کہ میرے پاس کب میرا، اچھا پھر میرے پاس میرا موبائل آ گیا۔ جب میں نے وہ کھولا تو وہی روٹین کچن میسیجز یوٹیوب پہ، وہ اس کے کیا اس کو کہتے ہیں، واٹس ایپ پہ آئے ہوئے تھے۔ کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں تھی، کوئی بھی ایسی بڑی بات نہیں تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کس چیز کے لیے مر رہی تھی۔ پھر میں پریشان ہو گئی، میں ایک بات پہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اوہ میرے خدایا،
کیا یہ ایک چھوٹا سا دائرہ مجھ سے توڑا نہیں جا رہا؟ کیا اس چھوٹے سے دائرے سے میں نکل نہیں پا رہی؟ دائرہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. یہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اسی سے اس آیت کی سمجھ آئی تھی، اور اسی سے میں آپ کو اس آیت کو سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کروں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اقطار السماوات والارض. تو تمام قرآن مجیدوں میں اس کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اقطار کے معنی انہوں نے لکھا ہوا ہے کناروں کی. اصل میں اقطار کے معنی ہے یہ جو لفظ ہے نا، یہ قطرہ سے نکلا ہے. قطرہ 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 یا اقطار قطار. جیسے ایک مالا ہے، جیسے ایک تسبیح ہے، جیسے دانہ دانہ کوئی چیز پرویا جائے، یا تو وہ گولائی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس طرح مطلب. تو یہ ایک دائرہ ہے، مطلب میں نے ایک دائرہ ہے، اور اس دائرے کے ارد گرد میں چکر پہ چکر لگا رہی تھی. چونکہ میں اپنے موبائل کے یا اپنے کچھ عادتوں کے ارد گرد چکر لگاتی ہوں، تو وہ ایک گریویٹی تو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور میں اس کو بھی توڑ نہیں پاتی. تو میں نے کہا میں ایک گول دائرے میں گھوم رہی ہوں گھوم رہی ہوں گھوم رہی ہوں گھوم رہی ہوں گھوم رہی ہوں. میں اس دائرے سے نہیں نکل سکتی، میں کسی بھی دائرے سے نہیں نکل سکتی، لیکن میں کسی بھی دائرے سے نکل سکتی ہوں سلطان کی مدد سے. پھر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ میرا بھائی ہے نا، تو اس نے وہ سگریٹ پیا کرتا تھا، تو اس نے سگریٹ چھوڑ دی. تو سگریٹ چھوڑنے کے بعد وہ کچھ چوئنگم وغیرہ جس میں نکوٹین وغیرہ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے اس میں، بہرحال وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو اس نے ایک دفعہ بڑا نا عجیب سے انداز میں مجھے کہا کہ تجھے پتہ ہے، انشاءاللہ میں سگریٹ دوبارہ شروع کروں گا. جس پہ میں نے کیا کہا لگایا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ اس گریویٹی کو جو اس کی سگریٹ نے اس کے پاس کریٹ کیا تھا، وہ اس کو توڑ نہیں پا رہا، اسے نہیں نکل پا رہا. تو آخر کیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس دائرے کو توڑ سکتے ہیں، کہ جس دائرے میں ہم گھومنا چاہتے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. یا چلو جس دائرے میں ہم گھومنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے اگلے بھی تو کوئی دائرے ہیں نا، اس میں ہم کیسے نہیں پہنچ پا رہے، کیوں نہیں پہنچ پا رہے، کیسے پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھا رہے کہ تم اس کو توڑ سکتے ہو، نکل سکتے ہو. میں یہ بات سوچ رہی تھی، تو جیسے کوئی مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں اس مسئلے پہ اپنا پوری طاقت لگا رہی ہوتی ہوں، میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میری کیپیبلٹیز ہیں، میں اپنی ساری ایفرٹ لگا دیتی ہوں. جب میں اپنی ساری ایفرٹ لگا دیتی ہوں نا، اور میں اپنے اس مسئلے کے حل کے قریب پہنچ جاتی ہوں نا، تب تک ایک انسان کی جتنی اوقات ہے وہ اوقات میں آزما چکی ہوتی ہوں، وہاں پر پہنچ کے میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں او یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور اس کے بعد میں اس کام میں ناکام ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ میرے اس میں نہیں ہے، یہ میرے بارے میں نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتی. میں واپس مڑ جاتی ہوں. یہ جب تم نے واپس مڑنا ہے، تم ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئے جہاں پر تم نے اپنی ساری طاقت آزما لی. اب تم تھوڑا سا حوصلہ اور کرو، تم تھوڑی سی کوشش اور کرو، تو تمہاری یہ گریویٹی ٹوٹنے والی ہے. تم اس ثقالت والی کشش سے نکل جاؤ گے، اور جب تم اس ثقالت والی کشش سے نکل جاؤ گے، تو اس کے بعد اڑان خود بخود ہے. اس کے بعد ایک مزے کا سین ہے. مثال کے طور پہ جب بندہ زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر خلاؤں میں وہ خود بخود اڑتا رہتا ہے. اب تم ذرا سی کوشش مزید کرو گے نا، تو ایک اور عجیب و غریب دنیا تمہاری منتظر ہے، ایک اور مزے کی دنیا تمہارے منتظر ہے. لیکن یہاں پر اپنے گول دائروں میں گھومتے 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 جب ہم اپنی ساری فورس آزما لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم سے یہ نہیں ہوگا. لا تنفذو، لا تنفذون، نہیں نکل سکتے الا بسلطان، لیکن سلطان کی مدد سے. وہاں سے پھر سلطان کی طاقت شروع ہو جاتی ہے.
اور سلطان کی طاقت کدھر ہے؟ سلطان کی طاقت خود ہمارے اندر ہے، اور وہ طاقت اصل میں ہی اللہ کریم کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں، تو غور کیوں نہیں کرتا؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ میں تمہارے اندر ہوں؟ اب بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنے مزے کی بات ہے۔ ایک بندے نے نا ایک گرو کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے کہ گرو جی میں طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ میرے ایک استاد ہے، وہ گرو کے ذکر پہ غصہ ہوتے ہیں، لیکن میں اب یہ ایک بات یاد آ گئی ہے تو آپ سے کرنے لگی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ میوزک آن کرو اور ناچنا شروع کرو۔ تو ناچو 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 ناچو، جب ناچ ناچ کے تم گرنے والے ہو جاؤ، تو اب اگر میں اس کو سمجھاؤں گی تو میں کہوں گی کہ جب تم گرنے والے ہو جاؤ نا تو تم بیٹھ جاؤ، لیکن چونکہ گرو جی سمجھا رہے ہیں تو گرو جی اس کو بتا رہے ہیں کہ تم ناچو 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 ناچو، اور جب تم گرنے والے ہو جاؤ تو تب بھی تم اپنا ناچ بند نہ کرو، اس کے بعد تم اپنے اندرونی طاقت کو ہاتھ لگا پاؤ گے۔ تو ہمارے اندر بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں کہ جس طاقت پہ ہم ان دائروں کو توڑ سکتے ہیں، ایک اور دنیا کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مزے کی بات میں اور بھی ایڈ کروں گی کہ اگر ہم اس زمین میں مناسب سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مناسب سی موت، اور اس کے بعد مناسب سی جنت میں جانا چاہتے ہیں، مناسب سا حساب کتاب چاہتے ہیں، تو پھر تو ہمیں اتنی پاور ملی ہوئی ہے، اسی انسانی وجود کے اندر اتنی پاور اللہ پاک نے عنایت کی ہوئی ہے کہ وہ اس کے بل بوتے پہ اپنی مرضی کی خوبصورت سی اچھی سی میٹھی سی پیاری سی زندگی گزار سکے۔ لیکن اگر وہ کوئی گریٹر اچیومنٹ چاہتا ہے تو پھر اسے اپنے ان جسمانی طاقتوں پہ جو اس کی وجود میں ہے، ان طاقتوں کے آخری حد کو چھو کر، آخری حد کو چھونے کے بعد اسے اس غیبی طاقت پہ یقین رکھنا پڑے گا کہ جس تک پہنچتے پہنچتے، یعنی جب وہ اپنی جسمانی طاقت کو، اپنی قوا کو آزمائے گا، تو اس کے بعد اگر وہ حوصلہ نہ ہارے اور تھوڑی سی کوشش اور کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی خصوصی امداد کے ذریعے ان حالات سے نکال سکتا ہے، وہ گریٹر اچیومنٹ دے سکتا ہے جس کے لیے ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارج بھی رکھی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی ہوئی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہوئی ہے۔ تو جب میں نے آج یہ بات صبح اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی تو میرا بیٹا کہتا ہے مما آج نا میں بہت سارے دائروں کو الٹ پلٹ کر کے، الٹا پلٹا کر کے رکھ دوں گا۔ اور میں خود بھی سوچ رہی ہوں، بلکہ میں آج کسی اور کو سمجھا رہی تھی، میں نے کہا جیسے مڈل کلاس طبقہ ہے نا، تو انہوں نے ایک بات ذہن میں سوچ رکھی ہے کہ وہ مڈل کلاس ہے، وہ مڈل کلاس ہی رہے گی، وہ ایک گول دائرے میں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اس دائرے کو سلطان کی مدد سے توڑنا چاہیں تو وہ توڑ کے اسے نکل سکتے ہیں، اور آگے ایک مزید خوبصورت دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں نے اپنی بات اچھے طریقے سے پہنچائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کو کھول دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اسی بات پہ اگر مزید کچھ بات یاد آ گئی اور سمجھ آ گئی، آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں اور میں بھی اس پہ غور و فکر کروں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گنجائش تو ہمیشہ آپ کو پتہ رہتی ہے، اور ویسے بھی قرآن مجید کی کوئی ایک معنی تھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کو کھول دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، جگ جگ جیو۔ اللہ حافظ۔